الله لبيك لبيك نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه لے جانا 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 رضی تیرے نور سے انقلاب آئے گا 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 رضوی تیرے نور سے انقلاب آئے گا رضوی تیرے نور سے انقلاب آئے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبیاں من سب نبیاں من سب نبیاں من سب نبیاں انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا آسائے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں مانا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبیاں من سب نبیاں من سب نبیاں من سب نبیاں من سب نبیاں دنیا دار کمینے دنیا دار کمینے دنیا دار کمینے صوبے بیچ مدینے زندہ باد زندہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کھیڑ کے کھلا کرنے ہوئے جو یا رسول اللہ لبیک زندہ باد زندہ باد جس تھامے جو دوست کھڑے ہیں بغیر مہربانی ایک لائن بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کے دنیا دار کمینے
أنفسكم وعزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جو بھائی پریس کلب آ رہے ہیں، یہ جو تشریف جو بالکل سامنے مسجد ہے، مسجد کے سامنے جو ہے نا گلی میں جو ہے پریس کلب ہے، گلی میں بالکل گلی میں عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تلاوت کے بعد اعلانات کے لیے حضرت مولانا عبدالعزیز عابد خان صاحب کی گزارش کروں گا کہ آپ کریم ریکارڈ ہوتا تھا نا، ریکارڈ ہوتا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سارے کلام پڑھو پڑھو خون پہچان جائیں صلی اللہ علیہ جگہ چھوڑ دو تک لو رستہ چھوڑ دو آو جو لوگ گزر سن تا پتہ لگتی ہے تو تک لو سب آ گیا تشریف لایا سارے سنگی سامنے کھڑو سارے سنگی نمائندگی کر رہے ہیں سارے سنگی تو مہربانی کر جناب قبلہ پیر محمد شاہ صاحب اس قافلے کی نمائندگی فرما رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا. اور بائیس کی طرف سے جو بڑا قافلہ آیا جناب ہمارے پی پی امیر ظفر اللہ اتاری صاحب کی ساتھ ہم ان کو بھی یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں. اور پی پی 21 کی جانب سے جناب لالا آصف عمران صاحب کی قیادت میں جو قافلہ آیا ہم اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں صلی اللہ علیہ. اور پی پی 23 کی جانب سے ملک عزیز صاحب پی پی امیر ان کی قیادت میں جو قافلہ آیا ہم اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. عرش حق کے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھ لیں گے حشر میں دیکھ لیں گے حشر میں عزت رسول
سن لیں کیا اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں۔ نعرہ ختم نبوت من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه، لے جانا 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 تیرا مشن جاری رہے گا، تیرا مشن جاری رہے گا، تیرا مشن جاری رہے گا، تیرا مشن جاری رہے گا جب تک سورج جان رہے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آج بھی ساڑھے بابا جی دی، آج بھی ساڑھے بابا جی دی۔ گزارش کروں گا کہ آپ تک کے لیے اظہار کیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم والله صدق رسول ماشاءاللہ میرے معزز تمام حاضرین، ماشاءاللہ ان کی موجودگی میں میرا کچھ کلام کرنا مناسب نہیں، پر میرا خیال ہے جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس جو بیان کیا، آپ کی یقیناً توجہ، میری بس ساری امت مسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ ہم معیشت کا رونا روتے ہیں اور قرآن شریف کی اس آیت کو بھولے بیٹھے، اور یہ چلو قرآن شریف کی آیت تک پہنچنا مشکل ہے تو رسول اللہ کے دامن سے اگر وابستہ ہو جائیں تو پھر واللہ وانا قاسم والی بات یاد رکھیں تو سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ بہت اہم بات ہے جو ہر مسلم یاد کر لے اور اس پہ اپنا اعتقاد بھی مضبوط کر لے تو پھر یہ معیشت کا رونا نہیں رونا پڑے گا۔ باقی بڑی باتیں بڑے لوگ کریں گے کہ عمر صاحب یہاں موجود ہیں، حسنین شاہ صاحب موجود ہیں، ماؤٹ صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں، تو میں چونکہ ناقص علم بندہ ہوں تو میرے ذہن میں فکر یہی بات آئی تھی جو آپ کے گوش گزار کر دی، اور میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جتنے اباب بھی آئے مولا وہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ وما علینا
یہ تھے جناب محترم محمد ظفری صاحب. تو اب میں گزارش کروں گا جناب محترم پی پی 23 کے امیر میری مراد جناب محترم ملک محمد ادریس صاحب اپنے اظہار خیال فرماتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. قافلہ تشریف لایا. ہم جتنے بھی قافلے میں تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ سب کا آنا مبارک فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاج من سب نبی جناب ملک محمد ادریس. الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. سب سے پہلے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے آج مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. میں اپنے تمام معزز بزرگوں دوستوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے سینئر قائدین کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے قبلہ قائد ملت اسلامیہ قبلہ سعد حسین رضوی صاحب کے حکم پر آج سب کو دعوت دی اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے, اس جبر کے خلاف کھڑے ہوئے, اس ناسور حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے, اس ناتجربہ کار حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے. دیکھیں یہی مردانگی ہے, یہی جہاد ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو. اسی کا نام جہاد ہے. نچڑ ٹپڑ نال جہاد نہ نہیں کہ نچ لینا یا ٹپ لینا یہ نہ جہاد نہیں, بلکہ میدان عمل میں آ کر اور حقیقی معنوں میں اس ملک کا وارث بن کر میدان عمل کے اندر آ کر احتجاج کرنا اور ظلم کے خلاف ظالم کا ہاتھ روکنا, ظالم کے ہاتھ کو روکنا, اس کا نام جہاد بھی ہے اور اس کا نام عمل بھی ہے. اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں. یہ ڈاکوؤں کی بھول ہے کہ ہم ان کی آواز کو دبا لیں گے. نہیں, ہم جن کے وارث ہیں ان کی آواز نہیں دبتی. ہم تمہارے گلے تو کھول سکتے ہیں, تمہارے کاروانوں تک پہنچ سکتے ہیں, تمہارے ایوانوں تک پہنچ سکتے ہیں, تمہارے محلات تک پہنچ جائیں گے, لیکن یہ آواز دب نہیں سکتی. اور میں پاکستان کی 22 کروڑ غیور عوام اور چند ان بیراتوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جو ابھی تک بھی پلے اور شیر اور پلوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خدا کے بندو, اللہ نہ کرے کہ وہ دن بھی ہمیں دیکھنے پڑے جب اس ملک کا سری لنکا جیسا حساب ہو جائے, تب آ کر آپ کھڑے ہوں گے. جبکہ 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی بھی پاکستان کی تقریباً 5 کروڑ عوام کو نصیب نہیں ہو رہی. اب بھی آپ ملک کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ غور تو کریں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 48 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. 1975 کے اندر 29% مہنگائی کی شرح ہو گئی تھی,
لیکن اس کے بعد اب نیا پاکستان بنانے والے آ گئے جنہوں نے 18% تک اس مہنگائی کی 6% بڑھا دی. آج یہ پی ڈی ایم تجربہ کار حکومت آ چکی ہے. آج ہم پر وہ حکومت مسلط کر دی گئی ہے جس نے سود کی شرح 20% تک کر دی ہے اور مہنگائی 31.5% تک کر دی گئی ہے. اور یاد رکھو اگر آج تم تحریک لبیک کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو آنے والے دنوں کے اندر 20 لاکھ لوگ ہمارے اور بے روزگار ہو جائیں گے. میں یہ آپ کو اپنی بات نہیں بتا رہا, یہ تجربہ کاروں اور تجزیہ نگاروں کی بات بتا رہا ہوں. یہ ملک کے جو معاشی ماہرین ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر یہی حالت رہی, اگر ہم اسی طرح سوئے رہے کہ ٹھیک ہے لبیک والے احتجاج کرتے رہے, آپ غفلت کی نیند سوئے رہے اور آپ نے ان ٹاکنوں کو ساتھ جیسے دے رہے ہیں اگر دیتے رہے تو یاد رکھنا 20 لاکھ اور عوام ہماری بے روزگار ہو جائے گی اور 8 کروڑ کے قریب ہمارے لوگ غربت کی جو لکیر ہے اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ وہ وقت ہمیں نہ دکھا, لیکن یہ جو نا تجربہ کار لوگ اور یہ جو نااہل لوگ ہیں جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں خدا کے لیے ان سے جان چھڑاؤ. پاکستان کسی تجربے کا متحمل نہیں ہے. پاکستان تجربہ کاروں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہے اور یاد رکھنا تحریک لبیک کا ہاتھ جوڑنا وطیرہ نہیں ہے. ہم صرف اس ملک کی خاطر آپ سے ابھی تو اس لہجے میں بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ بات نہ مانی تو پھر میدان لگانا بھی ہمیں آتا ہے. جو اسلام کا وفادار ہے وہی پاکستان کا وفادار ہے. جو پاکستان کا وفادار نہیں وہ اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا. اور آخری بات 18 بندوں کے نام 18 بندوں کے نام ہیں جو اگلے دن سراج الحق صاحب نے لیے ہیں. اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کی تائید کریں گے, وہ کسی بھی پارٹی کا کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ حق کی بات کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 18 بندوں کے نام لیے انہوں نے 4,000 ارب ڈالر 4,000 ارب ڈالر ہیں ان کی باپ کی وراثت کے لیے. تو میرے اور آپ کے خون, میرا اور آپ کا خون نچوڑ کر اس 22 کروڑ غریب عوام کا انہوں نے خون نچوڑ کر 4,000 ارب ڈالر باہر کے ملکوں میں رکھے ہوئے ہیں, جس کے اندر یہ ایماندار خاندان جس کو آپ سمجھتے ہیں, ہم تو انہیں پہلے دن سے ڈاکو سمجھتے ہیں, یہ نون لیگ, یہ شہباز شریف اور نواز شریف بھی شامل ہیں, اور جس کے اندر یہ خان صاحب بڑا ہنسٹ مین ہے, اس کی نیچے لکھا کہنا جو ہے وہ ایماندار نہیں ہے. خان صاحب تو بڑے ایماندار ہیں. میں نے کہا خان صاحب اربوں ڈالر شامل قدس اربوں ڈالر اس ملک کے باہر کے ملکوں میں ان کے بھی پڑے ہیں. اگر یہ اتنے ایماندار ہوتے, لیکن جو ختم نبوت کا ڈاکٹر ہو, جو رسول اللہ کے دین کا غدار ہو, اسے اس ملک سے کیا لینا دینا. لیکن افسوس, میں سچ افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ اس یہودی جھنڈے,
اس اسرائیل کے ایجنڈے کو جو تقویت دی جا رہی ہے، لیکن جو ختم نبوت کے پاسبان ہیں، جو حضور کے وفادار ہیں، جو پاکستان کے وفادار ہیں، جو پاکستانی آئین کے وفادار ہیں، اور خدا کے بندو جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارا بابا بات کر کے گیا ہے، یہ قائد اعظم کے ویژن کی بات کر کے گیا ہے، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کی بات کر کے گیا ہے۔ ہم اسرائیل کے نظریے کی بات نہیں کر رہے، ہم امریکہ اور یورپ کے نظریے کی بات نہیں کر رہے، اور تم جو اتنی آخری بات میں گائی کر رہے ہو، تم کہتے ہو کہ ہماری مجبوری ہے۔ خدا کے بندو تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تم کہتے ہو ہم معیشت ٹھیک کریں گے، ہمیں اس ملک، میں کہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے لیے گھاس بھی کھا لیں گے، لیکن ہمیں کوئی ایجنڈا تو بتاؤ، ہمیں اپنا کوئی ویژن تو بتاؤ کہ ہم 1 سال کے اندر سود ختم کر دیں گے، ہم 6 ماہ کے اندر کر دیں گے، ارے 2 سال کے اندر کوئی تمہیں خوشحالی دیں گے، تب تو ہم اس ملک کی خاطر گھاس کھا لیں گے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ جب نہ تمہارے پاس کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی منشور ہے، نہ کوئی ویژن ہے، ارے اسرائیل کے ایجنڈا، ارے یہودی نصارہ کے ایجنڈا، تو پھر تم اس 22 کروڑ عوام پر کیوں مسلط ہو؟ یہ تو یورپ کا ایجنڈا ہے، یہ تو اسرائیل کا ایجنڈا ہے کہ ان کو معاشی اتنا تنگ کر دو کہ ایٹمی اثاثے ہمارے حوالے کریں۔ لیکن یاد رکھنا، ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے پاکستان کے 1 انچ کے اوپر بھی کسی کو حملہ آور نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان تمہارے باپ کا نہیں ہے، نہ شریف خاندان کے باپ نے بنایا ہے، نہ عمران خان کے باپ نے بنایا ہے، بلکہ یہ پاکستان تیرا اور میرا ہے، یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہے، اور ہم اٹھ کھڑے ہیں، ہم اٹھ کھڑے ہیں، اور تحریک لبیک پہلے دن سے کھڑی ہے۔ اگر تحریک لبیک اگر کفر کے سامنے کھڑی ہے تو تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اب وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ایمانوں میں ہوگی، ایمانوں میں ہوگی، اور ارے یہود و نصارہ کے ایجنڈا ہم ایک ایک پائی کا حساب لیں گے، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے، وہ خواہ کسی ادارے میں ہو، وہ خواہ کسی بیوروکریسی کا ہو، وہ خواہ کسی سیاسی پارٹی کا کیوں نہ ہو، جب تم ہمارا خون نچوڑ رہے ہو، یاد رکھنا اب ہم تمہارا خون نچوڑیں گے، اب ہمیں تمہیں کوئی معافی نہیں دیں گے۔ آخری بات میں پاکستانی عوام سے، 22 کروڑ عوام سے دوبارہ آخری اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، یہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہ یہودی ایجنٹ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ظاہری بات ہے کہ جب معاشی تنگدستی لگ جائے گی، جب خدا نخواستہ معاشی ایمرجنسی لگ جائے گی، تو پھر ملک کے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس لیے اٹھو اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہو، جو اسلام کی بھی وفادار ہے، اسلام کی بھی محافظ ہے اور پاکستان کی محافظ ہے۔ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پورے ریاست کیا ہوگا؟ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب ملک محمد ادریس صاحب، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو میں آپ گزارش کروں گا قبلہ پیر سید محمد شاہ صاحب کی خدمت میں کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ پی پی جو 20 سے امیر محترم جناب پیر سید محمد شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے، توجہ سے ہمدان گوش ہو کر گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستوری ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا۔ آپ تمام احباب جتنے بھی عہدیدار کارکنان تشریف فرما ہے، ہم سب الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں
کہ خالق کائنات نے ہمیں جو قیادت عطا کی ہے وہ بڑی وسیع نظر قیادت عطا کی ہے. جہاں پر یہ دوسری جماعتوں والے اور عالم کفر کے چمچے کڑچے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ شاید اسی طرح ریئیکشن ہوگا تحریک لبیک پاکستان کا کہ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں. ہمارے امیر محترم نے وہ کر کے دکھایا جو ان کی ماں نے بھی نہیں سوچا تھا، ان کے وڈیروں نے بھی نہیں سوچا تھا. اور یہ وسیع نظر قیادت خالق کائنات نے ہمیں عطا کی ہے. اس بات پر آپ تمام احباب کو مبارکباد ہو. اور بالخصوص ضلع چکوال کی جتنی بھی قیادت مشکور ہوں کہ آپ تمام نے ماشاءاللہ تمام جتنی بھی پی پی عہدیداران اور یوسی عہدیداران موجود ہیں ان کو اتنی بھرپور انداز میں دعوت دی کہ اتنی دور سے چل کر ہم بھی ضرور تشریف آ گئے. یہ آپ کی محبت ہے. اور بات ایک ہی ہے، امیر محترم کی کال ہے. میں تو یوں کہتا ہوں کہ چکوال کیا ہے، ہم تو فیض آباد میں جانے کے لیے تیار ہیں. فیض آباد کیا چیز ہے، ہم واگا بارڈر بھی جانے کے لیے تیار ہیں. واگا بارڈر نہیں، ہم دلی کے اوپر جو ان کی سب سے بڑی اوپر والی بلڈنگ ہے وہ سمجھ لو، اس مینار پر بھی اپنا تحریک لبیک اور پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے. ہم الحمدللہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک جلسہ کر کے، جو ایک ریلی نکال کر، جو ایک گرفتاری دے کر تھک جائیں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو کٹے جاتے ہیں، اپنے منشور سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور یہ پچھلے سال اور یہ گزشتہ جتنے بھی دن گزرے ہیں تحریک لبیک پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ چاہے وہ ناموس رسالت کا معاملہ ہو، چاہے وہ ناموس قرآن کا معاملہ ہو، چاہے وہ ناموس صحابہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ناموس اہل بیت کا معاملہ ہو، اور چاہے غریب عوام کی غربت کا معاملہ ہو، تحریک لبیک پاکستان کی وہ واحد تحریک ہے جو غریب عوام کی بھی آواز ہے، مظلوم کی بھی آواز ہے، اور اس کو حق دلانا بھی جانتی ہے. اور عزیزان مکرم، جتنے بھی آپ تمام احباب یہاں پر تشریف لے کر آئے ہو، بالخصوص تحریک لبیک پاکستان، یہ خالق کائنات نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے جس نعمت سے باقی سارے عالم کفر نے چمچے تے کڑچے معلوم رہ گئے. یقین منو پنجابی گل کرا کہ عالم کفر نے چمچے تے کڑچے گل سوچے نے کہ بھائی گل کیے ہوئے میں جائے نکمہ بندہ تدریس ملک ادریس صاحب جائے ظفر اللہ بھائی جیسے لالا محمد آصف جائے بندے ایک کال کرے رہے بھائی یوسی عہدیدار آؤ بھائی کدے بڑھنا اور ریلی کدنی بھائی کیوں ریلی کدنی اور میڈیکل نہیں میں سرکار کی گل ہے. امیر محترم نے کال آ گئی غریب عوام واسطے سا ریلی کدنی کبھی شٹر ڈاؤن کرنا ہے اور کبھی پریس کلب کے سامنے احتجاج کر کے ان ظالموں کو بتانا ہے کہ یہ تو ابھی ابتدائے عشق ہے. دیکھو نا آگے آگے کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. یہ اب دیکھنا ابھی تو ایک احتجاج ہے، ابھی تو ایک پریس کلب ہے، ابھی تو ضلعی پریس کلب ہے، کبھی تحصیل بھی جائیں گے، ابھی یونین کونسل سطح پر تو پھر یہ دیوانے ایک ایک دیوانہ ایک ایک گلی محلے میں نکلے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہٹ جاؤ لبیک والے آ گئے ہیں. اور یہی لبیک والے اگر فیض آباد کی دھرتی پر جائیں تو فیض آباد کی دھرتی کو بتاتے ہیں کہ یہ عام بندے نہیں ہیں، یہ حضور کے غلام آ چکے ہیں. اور کبھی وزیر آباد کی دھرتی ہو تو یہ بتاتے ہیں کہ وزیر آباد کی دھرتی وہ لوگ اور تھے جو ایک شل کھا کر بھاگ جاتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو سینے پر گولیاں کھا کر بھی بھاگتے نہیں. تو میرے عزیزان مکرم ایک گزارش کرنا چاہوں گا،
अपने उन दोस्तों को जाकर, उन बुजुर्गों को जाकर, उन प्यारों को जाकर बताइए जो दूसरी जमातों में भटक रहे हैं कि भाई अगर तुम फलाह चाहते हो, भाई तुम अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो, भाई तुम अपनी पाकिस्तान की बका चाहते हो, तो पाकिस्तान की बका के लिए एक ही जमात है। नामूस रिसालत की वफादार एक ही जमात है, नामूस कुरान की वफादार एक ही जमात है, नामूस सहाबा की वफादार एक ही जमात है, और नामूस तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वो जमात है जिसने अहले बैत अतहार की नामूस पर भी काम किया है। और गरीब आवाम पर जुल्म होगा तब भी लब्बैक वाले ही बाहर निकल कर बताएंगे। और आलम कुफर की आंख में आंख डालकर आखिरी शेर पढ़ना चाहूंगा। आलम कुफर की आंख में आंख डालकर एक ही बात कहेंगे कि सितमगर उन्हें आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर। वतन का हर फर्द सराप एहतिजाज है। इसकी क़ियादत और आगाज तहरीक लब्बैक के मुकद्दर में आया है, वरना ये मसला तहरीक लब्बैक का नहीं है। गुर्बत और जो वक्त के हालात हैं इस नेट पे पहुंचा दिया, इसमें सहाफ़ी भी मुतासर है, ताजर भी मुतासर है, उलमा भी मुतासर है, असातिज़ा भी मुतासर है, पुलिस वाले भी मुतासर है, शहर का हर फर्द और वतन का हर फर्द मुतासर है। एक बात निहायत अफसोस से कहनी पड़ती है कि हम उसी तरह बटे हुए हैं कि रैली लब्बैक वालों की है, हम क्यों जाएं? ये फला की रैली है, हम क्यों जाएं? ये रैली लब्बैक की नहीं है। ताजरों, ये तुम्हारे हकूक की रैली है। वतन वालों, ये तुम्हारे हकूक की रैली है। तलबा, ये तुम्हारे हकूक की रैली है। और तो ये तुम्हारे हकूक की रैली है। अगर इसी तरह बिखर कर रहोगे कि हम क्यों जाएं, तो ये डाकू ये चाल समझ चुके हैं कि बिखरी हुई कौम पर कब्जा किया जा सकता है। मुत्तहिद हो गई तो फिर कब्जा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, कतील शिफाई ने कहा था कि उससे बड़ा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। पूरी कौम को मिलकर बगावत करना होगी, उठना होगा। याद रखिएगा, मेरे मुल्क का हर वो डाकू कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद आज तक लुटेरों ने से लूटा है, तो फकत मेरा डाकू नहीं है। ताजरों, वो तुम्हारा डाकू है। साफियों, वो तुम्हारा डाकू है। ऐ मुलाजिमीन, वो तुम्हारा डाकू है। हर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों, वो तुम्हारा डाकू है। अगर घर में डाका पड़ जाए तो उसके गिरबान पे हाथ रखते हैं। इस वतन का कतरा कतरा करके हमारा माल इन्होंने लूटा है। कौन इनकी गिरबान पे हाथ रखेगा? तुम्हें हाथ रखना होगा, उठना होगा, हर फर्ज को उठना होगा, इस मुल्क को बचाना होगा, वरना ये मुल्क दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। पीर करम शाह नज़री रहमा की एक बात बताता हूँ। आप कहते हैं पूरी दुनिया में सिवाय इसराइल के मैं पूरी दुनिया में गया, मैंने किसी जगह अल्लाह की नेमतों को यकजा नहीं देखा। दो मकाम पर मैंने अल्लाह की सारी नेमतों को यकजा देखा है। कहीं पानी है तो नमक नहीं है, कहीं नमक है तो वहाँ तेल नहीं है। दुनिया की वाहिद रियासत पाकिस्तान है कि जिसके अंदर मैंने देखा कि नमक से लेकर यूरेनियम तक पाकिस्तान में पैदा होता है। अल्लाह की नेमतें अगर अमलन देखी है तो पाकिस्तान में देखी है, अगर लिखी हुई देखी है तो सूरह रहमान में देखी है। ये सूरह रहमान और पाकिस्तान ये दोनों एक ही चीज है, उसी का अमली तफसीर है। मगर याद रखिएगा, घर में जितना भी खजाना पड़ा हो, दूध का बड़ा टटोरी भरी पड़ी हो, बड़ा गडवा भरा पड़ा हो, अगर बिल्ला रखवाला हो जाए तो कभी दूध सलामत नहीं रहता। तुमने आज तक दूध के रखवाले बिल्ले रखे हैं। मैंने कहा ये मईशत सीधी कैसे होगी, ये मईशत सीधी कैसे होगी, मुल्क बचेगा कैसे, फिर अपनी पटरी पे कैसे चढ़ेगा? उस वक्त चढ़ेगा कि जब हाथ में वक्त कहेगा कि मेरे
मेरी तनख्वाह मजदूर के बराबर होनी चाहिए। अगर मजदूर का गुजारा 1000 में हो सकता है तो मेरा गुजारा भी 1000 में हो सकता है। पिछले हमारा एक बड़ा आम आदमी हुक्मरान बना, ये पिछले दौर का, उसने कहा था मैं मुल्क में बड़ी बचत करूंगा, तो असेंबली में कहा कि 2 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता, काबीना ने 7 लाख कर दी। और जब आवाम की बारी आई तो कहा नहीं, इस दफा मईशत खराब है, इस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी, उनकी 2 से 7 कर दो। और मैं तब तक मुल्क नहीं संभलेगा जब तक हाकिम ये न कहे जितना मजदूर का हक है उतना ही मेरा हक है, और जितना मेरा हक है इतना ही मजदूर का हक है। और दूसरा हल क्या है? दूसरा हल ये है कि तब तक ये मुल्क नहीं संभलेगा कि जब तक ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी माएं, तुम्हारी इज्जतें एक थैला आटे के लिए ट्रकों के पीछे दौड़े। ये तब तक नहीं संभलेगा जब तक वक्त का हाकिम कंधे पे बोरियां उठा के गलियों में नहीं घूमेगा। रियाया आराम करे, हुक्मरान तुम्हारी दहलीज तक पहुंचाएगा। और तीसरी बात और आखिरी बात, ये मुल्क नहीं संभलेगा जब तक ऐसा ना हो। जनाब अमीरुल मोमिनीन, रात को काबीना का इजलास हो रहा है, दिया जल रहा है, काबीना का इजलास खत्म हो गया, बातें जाती शुरू हो गई, दिया बुझा दिया। उमर ये क्या किया है? दिया बुझा दिया। पर मैं ये सरकारी खर्च से तब तक माल खर्च हो सकता है जब सरकारी मीटिंग हो रही हो, जब जाती बात आएगी तो फिर बुझा दिया जाएगा। 10 महीनों में, मुझे कल किसी जगह पढ़ रहा था कि हमारा एक मजहबी वजीर इन 10 महीनों में 7 उम्रे कर चुका है, और सरकारी खजाने पर जिस होटल में रहता है 2 लाख रुपया 1 रात का खर्चा है। सरकारी खजाने पर जिस मुल्क का वजीर पूरी दुनिया के विजिट कर रहा है ताकि अगला वजीर आजम मैं बन जाऊं, और कौन की दौलत पर लुटा रहा है। कल की रिपोर्ट आई है कि तारीखी रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने गैर मुल्की दौरों का, और काम के पैसे पर गैर मुल्की दौलत पर दौरे करने वालों, तुम्हारी कौम तुम्हें फतवाएं दे रही है। याद रखिएगा, मेरे आका उमर फरमाते थे, दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो मेरा गरेबान पकड़ा जाएगा। वक्त के हाकिमों, कयामत का मैदान होगा, तुम्हारा गरेबान होगा, 22 करोड़ हाथ होंगे। गुर्बत में खुदकुशी करने वालों से पूछा जाएगा क्यों मर गए? कहेंगे हमारा हुक्मरान डाकू था, हमारा हुक्मरान चोर था, इसके घर में सामान तय्यश होता था। और मेरे आका अली मुर्तजा करमुल्लाह वजह करीम से एक दफा ईद के मौका पर गुलाम कंबर ने कहा, हुजूर ईद है आपके कपड़े बनवा लो। फरमाया कंबर नहीं, उस वक्त तक अली अपने कपड़े नहीं बनाएगा जब तक रियासत से रिपोर्ट ना आ जाए मेरी रियासत के हर फर्द ने कपड़े बनवा लिए हैं, तब तक नहीं आएगा। और ऐसा करने के लिए तुम्हें एचईसन कॉलेज और दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए लिखे नहीं चाहिए, तुम्हें कोई अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का गुलाम चाहिए। माशाअल्लाह इंतहाई इज़हार ख्याल फरमा रहे थे खूबसूरत बहराई में हज़रत अल्लामा शुक्र मामून कोट साहब, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपने ख्यालात को मैं तमाम ज़िली क़यादत और पीटी क़यादत जितने भी यहाँ यूसी तक सारे ये किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की सोच और आपका ये फैज़ान है कि मैं देख रहा हूँ कि कसीर तादाद में उलमा पीछे भी खड़े हैं और सारी क़यादत भी मौजूद है। और आज जुमे की तकरीर में मैंने बड़ी एक दर्द के साथ सारे लोगों को दावत दी इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन जब मैं जुम्मा पढ़ा के बाहर निकला तो आगे एक रक्षा भरा हुआ नौजवान जा रहे थे बल्ला उठाए हुआ क्रिकेट खेलने के लिए। तो अफसोस ये है कि ये बड़ा अरसा लगा के काफिरों ने हमारी नस्ल को, हमारी सोच को, हमारे बच्चों को तब्दील कर दिया है। अब हमें इसके लिए मेहनत करके हमें फिर वो सोच जो किबला बाबा जी ने दी है
یہ سوچ صرف ایک عام نوجوان کی تبدیل نہیں کرنی بلکہ علماء اور مشائخ کی سوچ بھی تبدیل کرنی ہے. ہمارے مرشد بھی میجر صاحب بھی یہی فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی خانگاہوں سے باہر نکلو. خانگاہوں سے باہر نکل کے جب سے ہم نے تلواریں بیچ کر مسلح تسبیح خرید لی ہے اس دن سے امت مسلمہ تنزلی کا شکار ہوئی ہے اور پھر آج امت مسلمہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان بن کے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو گئی ہے. اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ رات کو مسلح کی عبادت ہوتی تھی, حضور علیہ السلام کی دعائیں ہوتی تھی اور پیچھے خالد کی تلوار ہوتی تھی. تو اس طرح پھر سارا اسلام پھیل گیا اور یہ اس کی آقا علیہ السلام کی وہ فیض اور نظر سے جو آقا علیہ السلام نے ہمیں اسلام کا نقشہ دیا ہے وہ نقشہ آج 1400 سال کے بعد پھر ہمیں قبلہ امیر المجاہدین نے سمجھایا ہے. آپ نے جو سوچ اور فکر دی ہے کاش کہ ہم اس پر کھڑے ہو جائیں, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. میں بات ختم کرتا ہوں. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مہنگائی کے لیے نعرہ ایک ہی لگا رہے ہیں کہ انہیں جانا انہیں جانا. نعرہ ایک ہی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, کیونکہ ہمیں اس در کی خیرات ملے گی اور وہ خیرات ہم لینے کے لیے حاضر ہوں گے اس در پر تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. اس سے ہٹ کر ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہ دعا کریں کہ ہم یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں نا دل سے لگائیں, اس پہ پورا ایمان ہو ہمارا تو پھر انشاءاللہ بات بن جائے گی. انشاءاللہ پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. پکڑا جائے گا, بات بڑی آگے چلی جائے گی. میں واپس آ جاؤں. ابھی کہا یہ جاتا ہے کہ ایک طبقہ, میں نے کہا بدبختو نام لے دو, نام لو نہ درد کس سے ہے, نام لو نہ ڈرتے کس سے ہو, تمہیں پتہ چل جائے. یہ ایک دن پہلے جب نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جناب سمری بھیج دی گئی ہے کہ 30 روپے کا اضافہ ہوگا اور کل آپ کو 302 کا لیٹر پٹرول ملے گا, تو وہ نام نے ہاتھ لنگڑے بڑی باتیں کرنے شروع ہو گئے کہ یہ کر دے وہ کر دے. آپ میں جرت کوئی نہیں تھی. 5 روپے کم ہو گئے تو کہنے لگے 5 کم کیے ہیں. میں نے کہا بدبختہ 5 نہیں کم کروائے, 30 وہ بھی کم کروائے ہیں, 5 یہ بھی کم کروائے ہیں. الحمدللہ طریق لبیک نے پیٹرولیم مصنوعات میں سے 35 روپے کم کروائے. یہ اس طبقے کو اب الزام نہ لو, یہ پیغام پہنچا رہی ہے. تمہیں بھولا ہوا سبق پڑھایا جا رہا ہے, تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یار جب اللہ رب العزت نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, تو بدبختو تم نے IMF کو دوست بنایا کیوں ہے؟ تم امریکہ کے تلوے چاٹنے پہ کیوں تیار ہوئے ہو؟ تم نے برطانیہ کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیکے ہیں؟ تم نے ورلڈ بینک سے قرضہ کیوں لیا ہے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں ہمارے بڑوں نے کہ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے, یہ ادھر ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے, آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ. اور بات آگے چلی جائے گی. امیر المجاہدین تو فرمایا کرتے تھے کہ بات اتنی ہے کہ یہ انجام ہوا وہاں مانگ مانگ کے اس در پہ کہ جو لی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. اور کیا تھا کہا جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا مجھ سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. ارے تم مانگ کے تو دیکھو. اور اس طبقے کے بارے میں بات نہ کرو. ایک طبقہ روڈوں پہ نکلنا چاہتا ہے اور وہ روڈوں پہ نکل کے IMF سے ہمارے معاہدے کو خراب کرنا چاہتا ہے. تمہیں کہا کس نے IMF سے معاہدہ کرو؟ وہ پہلے ایک بدبخت آیا تھا IMF کے پاس گیا تو میں جناب اس سے پہلے خودکشی کر لوں گا. میں نے کہا خودکشی نہیں ہو سکتی, ہمارے بڑوں نے پیغام دیا ہے تمہیں, اور یہ ویسے کوئی سلوگن نہیں ہے, یہ ویسے کوئی بات نہیں ہے, حقیقت میں مبنی جملہ ہے کہ نچڑ آلیا کے پتر
چلی جائے گی. میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا ہمارے نام نہ پکارے جائیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ نام لیا جائے گا تو کل پھر ہمارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ بھی کیا جائے گا. نام لینے سے بھی بڑے ڈرتے ہیں اور ٹانگیں بھی ادھر کامتی ہیں. ان اپنے باپوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ میدان میں نکلنے لگے ہیں. میں نے کہا ہمیں کچھ نہ کہو, ہمیں بات نہ کرو, تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے, تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. ہم تو کہتے رہے کہ حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہ ڈالو, ہم تو تمہیں کہتے رہے کہ غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری کو تختدار پہ نہ لٹکاؤ, ہم تو تمہیں بتاتے رہے آسیہ ملونہ کو رہا نہ کرو, ہم تو تمہیں خبر دیتے رہے کہ میچوں کی خاطر مسجدوں کو بند نہ کرو, ہم تمہیں پیغام دیتے رہے, ہر جگہ پہ پیغام دیتے رہے, اٹھو آقا کے لیے کھڑے ہو جاؤ, آقا کی عزت آقا کی ناموس پہ کھڑے ہو جاؤ. تم نے خود بربادی کی ہے, تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو, بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. اور تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا. ارے ڈاکٹر عبد القدیر خان کہتا نہیں رہا کہ یہ کوڑا دان, یہ کوڑا کرکٹ تمہارا اٹھا کے تمہیں اتنی بجلی بنا کے دے سکتا ہوں کہ تمہاری نسلیں سنور جائے گی. تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بہادر اٹھی تھی, کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ یہ سانے عیسائی وال جیسے کتنے ایسے سانے ہیں کہ ابھی تک تم نے ملزم نہیں پکڑے, کبھی تم نے کچھ ایسا نہیں کیا. نا بات بڑی آگے چلی, مان والوں بات سمجھے اور اس بات کو یاد رکھے, انہوں نے خود نور کا ظلمت سے سودا کیا ہے اور اب بات یہ کرتے ہیں کہ طبقہ نکلا ہے. میں نے وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں, اب حضور کے یہ غلام لبیک کی صدا میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دن بڑی جلدی آنے والا ہے جب سیاہ رات چھٹ جائے گی اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع ہو جائے گا اور وہ بڑی جلدی دلانے والا, بڑی جلدی دلانے والا ہے. قبلہ محمد شاہ صاحب نے ایک بڑی خاص بات کی ہے اور میں آپ سے وہ بات کرنے لگا ہوں. ہمارا عہد ہونا چاہیے, وعدہ ہونا چاہیے. نماز کا وقت قریب ہو گیا, سادات کرام کے بیان ہو چکے, میرے بیان کی یہاں پہ حاجت ضرورت بھی نہیں تھی. قائدین کا حکم ہے, چند الفاظ کہہ رہا ہوں. یاد رکھیں یہ جو انہوں نے بات کی ہے عام بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم ان کے غلام ہیں. آقا اس بات پہ بڑے خوش ہوئے کہ جب بدر کے لیے مشورہ لیا گیا تو غلام اٹھے, انہوں نے عرض کیا کہ ہم بنی اسرائیل قوم موسیٰ نہیں ہیں, کہیں گے آپ چلے جائیں, آپ کا خدا جائے لڑائی کرے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. آقا آپ حکم کریں, ہم آپ کے وہ غلام ہیں, آپ کے ایک اشارے پہ گھوڑے سمندروں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم اگر ان کو ماننے والے اور ان کی نسلوں میں سے ہیں تو الحمدللہ ہم اپنے قائد کے ایک اشارے پہ فیض آباد تو کیا دہلی کے اس لال قلعے پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے تیار ہے. اور آپ بات کریں, یہ وعدہ کریں, یہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا, یہ بات آگے بڑھے گی. میں نے دیکھا ہے اس دن ہمارا پروگرام تھا, ہم نے کال نہیں دی, لوگ بڑے تھوڑے تھے. آج بھی ہم نے اس طرح پرزور کال نہیں دی. آپ حضور کے اتنے اشاق آئے ہیں, الحمدللہ سادات کا پیغام پہنچا ہے. سادات جب جمعہ کے خطبہ میں آپ کو بتا رہے ہیں, پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے جب صف اول میں آل رسول ہے, خون بطول ہے, ہمیں ڈر نہیں, ہم سینہ تار کے کہہ سکتے ہیں ستم کاری طرح ہنر آزمائے تو تیر اور ہمیں ہمارے لیڈر نے کہا ہے قوم کھڑی ہو جائے, قوم کھڑی ہو جائے. یار یاد رکھو حضور نے فرمایا تھا جاؤ سنن ابو داؤد شریف کو پڑھ لو, جاؤ ابن ماجہ کو پڑھ لو. آقا نے فرمایا تھا جس نے ظالم کی مدد کی وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. امام مالک کہتے ہیں مجھ سے سوال ہو گیا اور سوال کیا ایک درزی نے, اس نے کہا صاحب بات بتائیے, بادشاہ ظالم ہے, میں اس کو کپڑے سی کے دیتا ہوں, میں تو ظالم نہیں نا. تو امام مالک نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا نہیں یار, ظالم کا مددگار تو وہ ہے کہ جو تجھے سوئی لا کے دیتا ہے, دھاگا لا کے دیتا ہے, تو اس کا مددگار نہیں, تو خود بہت بڑا ظالم ہے. میں اور آپ اس بات کو سوچیں, زمانے میں نکلے اور انہیں بتایا جائے یار یہ باتیں بڑی ہوتی تھی, لبیک والے روڈے بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا انہی روڈوں کے اوپر اب ٹرکوں کے پیچھے لائنیں لگی ہیں, تمہیں شرم کوئی نہیں آئی؟ کیا لفافے گھر پہنچتے ہیں؟ کیا تمہیں اس
بات کی خبر کوئی نہیں ملی کہ پیٹرول کے لیے بھی لائنیں لگی ہیں. یار اس سے بڑی درد والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میری بہن میری بچی وہاں روڈ کے کنارے کھڑی ہو اور گلے میں ایک کارڈ لٹکا ہوا ہو کہ بچیاں برائے فروخت ہیں. اس سے بڑا درد کیا ہوگا, اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ نا آپ میں سے ہر ایک نے محمد بن قاسم بن کے اٹھ کھڑا ہونا ہے. آپ میں سے ہر ایک نے صلاح الدین ایوبی کی تلوار بن کے اٹھ کھڑا ہونا ہے. آپ میں سے ہر ایک نے نور الدین زنگی بن کے اٹھ کھڑا ہونا ہے. ہر کسی کی آواز تحریک لبیک پاکستان بنے. قائدین کو سلام ہے, سادات کو سلام ہے. الحمدللہ یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا گیا. صحافی برادری کو آپ کو بھی سلام ہے. یہ الحمدللہ ہم سے تعاون کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی عزتیں بھی سلامت رکھے. باقی جتنے احباب ہیں سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن آپ اٹھ کھڑے ہوں گے کس لیے؟ نظام مصطفیٰ کے لیے. اٹھ کھڑے ہوں گے کس کے لیے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غریب امت کی حمایت کے لیے. آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اس غریب بوڑھے کی مدد کے لیے کہ جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں ہے. آپ اٹھ کھڑے ہوں گے کس کے لیے؟ اس بچی کے لیے کہ جس نے اپنے گلے میں وہ کارڈ لٹکایا ہوا ہے کہ بچیاں برائے فروخت ہیں. نا میں نے اٹھ کھڑا ہونا ہے کشمیر کے لیے. آپ نے اٹھ کھڑا ہونا ہے. میں نے اٹھ کھڑا ہونا ہے پاکستان کے لیے. آپ نے اٹھ کھڑا ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں قائد ملت اسلامیہ الحمدللہ حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب گجر خان ایک پروگرام میں تھے. میں نے کہا یار پروگرام گزر گیا, ساری تقریر جاری ہے, کوئی جملہ نہیں ملا جو دل کو لگے. ہر جملہ ہی دل کو لگنے والا تھا, لیکن میں نے کہا وہ جملہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. پھر انہوں نے فرمایا ارے ایک دن تحریک کو دو, دیکھنا اگلے دن عافیہ صدیقی پاکستان میں موجود ہوگی. الحمدللہ ایک دن حضور کا دین تخت پہ آنے دو, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا کارنامے ہونے والے ہیں اور کیا نظام بدلنے والا ہے. ایمان والو آپ سارے, یہ کب بدل سکتا ہے؟ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس نے کہا کہ محمد سے وفا کیے تو ہم تیرے. سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے. روٹی کپڑا مکان کے لیے پاکستان نہیں تھا. پاکستان کس کے لیے تھا؟ کہ محمد سے وفا کیے تو ہم تیرے. پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا. اب میں ایک اگلی بات کرنے لگا ہوں اور آپ کو نعرہ دینے لگا. آئندہ کے بعد اس کاز کے لیے جب ہم نکلیں گے تو وہ نعرہ لگائیں گے. آپ کو قائد محترم نے بتایا ہے پاکستان ان کا نہیں ہے. کیوں ان کا نہیں ہے؟ نہ ان کے بچے یہاں پہ ہیں, نہ ان کی جائیدادیں یہاں پہ ہیں, نہ ان کے کاروبار یہاں پہ ہیں, نہ کچھ اور ہے. یہ تو مر جاتے ہیں تو پھر کارگو ہو کے پاکستان میں آتے ہیں. ابھی ایک بدبخت آیا نہیں ہے جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا کیا, جس نے عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کیا, پاکستان کے ساتھ اس نے کیا کیا, پاکستان کیا ان کے ساتھ کیا کیا. یہ مرتے ہیں تو پاکستان واپس آتے ہیں. ہمیں بتایا گیا پاکستان ہمارا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا اور ہم یہاں پہ, ہماری جائیدادیں یہاں پہ, اولادیں یہاں پہ, کام کاروبار یہاں پہ, ہمارا جینا اور مرنا یہاں پہ ہے. اور نعرہ ہم نے یہ لگانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے. 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 بس آپ بچا سکتے ہیں کون؟ قوت عشق سے ہر پس سنبھالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آپ اجالا کر سکتے ہیں جن کے اندر عشق موجود ہے, جن کے اندر جذبہ موجود ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ عشق دوسرے لوگوں تک پہنچائے کہ جلد از جلد پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع ہو. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ تمامی احباب کا آنا, یہاں پہ سامنے کھڑے ہونا اور احتجاج ریکارڈ کروانا, قبلہ قائد محترم کے مشن میں ان کے ساتھ چلنا اور انہیں یقین دہانی کروانا کہ یہ تلگنگ سے شاہ صاحب نے جو بات کی ہے چکوال والوں کا بھی یہی پیغام ہے اور دنیا میں موجود
ہر غلام مصطفیٰ کا یہی پیغام ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ بس آپ کو سلامی عقیدت ہے، اللہ رب العزت آپ تمام کو استطاعت کے مطابق نہیں، آپ کے آنے کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے طریقے لبیک پاکستان ضلع چکوال پی 21 22 23 اور لگنگ سے آنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں یوسف صدا تھا، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور خطابات یہاں پہ ہو چکے، سادات کے بھی بیان ہوئے، تمام بڑے علماء کرام یہاں پہ موجود تھے۔ میرا یہاں پہ بیان ہونا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی حاضری لگانا مقصود سمجھا۔ اللہ پاک ہماری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ ہم نے صرف حاضریاں نہیں لگوانی، بابا جی فرما گئے ہیں نا، جب ختم نبوت پہ بات آئی تھی تو فیض آباد میں بابا جی فرما گئے تھے کہ ہم نے حاضریاں لگوانیاں نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ جو قبلہ قائد محترم قائد ملت اسلامیہ جو بھی کال دیں گے اس کال کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ ہر کال کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا وعدہ ہے قبلہ قائد محترم سے، جو بھی آپ کال دیں گے ہمارا تن من دھن تحریک کے لیے قربان ہے، قربان ہے۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ یہ اسمبلی میں تحریک لبیک پاکستان کے آپ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ ان سے ہم ایک ایک بات کا اپنا بدلہ لیں گے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اور دوسری بات، جس مقصد کے لیے جس مشن کے لیے ہم یہاں پہ آئے، اور انشاءاللہ ہم یہ حق بھی لے کر رہیں گے۔ اب جب قائد محترم نے ہمیں باہر نکالا ہے، جب تک وہ باہر ہیں انشاءاللہ ہم ان کی ہر کال کے لیے حاضر ہیں۔ جو دو قومی نظریے کے اوپر اس ملک پاکستان کو بنایا گیا تھا، اس دو قومی نظریے کو ختم کرنے کی کوششیں بہت سے لوگوں نے کی، شروع سے لے کر آج دن تک ہمارے علماء کرام میدان عمل میں رہے اور اس دو قومی نظریے کو اجاگر رکھا اور زندہ رکھا۔ اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے یہ جتنے مجاہد ہیں، جب تک یہ زندہ ہیں یہ دو قومی نظریہ زندہ رکھیں گے، اور اس کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کو انشاءاللہ تا قیامت رکھیں گے۔ اور ہم تمام کو سے